الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، جو شیعہ حضرات اور اسی طریقے سے حسن العیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہیں مانتے، وہ خود اپنے اصول کے مطابق کافر بن جاتے ہیں۔ کس طرح؟ تو ذرا آپ العیاری کی یہ کلپ سن لیجئے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فرض بھی کرتے نا، عثمان کے ساتھ ہوا فرض کرتے ہیں، وہ بیٹیاں تھیں، مان لیا بھائی بیٹیاں تھیں، عثمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، تو بھائی تو یہ کوئی شریعت میں کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، نہ عقل کی روح سے، نہ قرآن کی روح سے، نہ حدیث کی روح سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کسی کی شادی ہو جائے تو وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ غلط کام نہیں کر سکتا، وہ بعد میں جا کے وہ منحرف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تو سنا سامعین، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، جیسا کہ خود شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس پر حسن العیاری کا کہنا یہ ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دینا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے۔ یہ بات سامعین حسن العیاری نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد کے بغض میں کہی ہے، وغیرہ سامعین خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے اہل بیت کے فرامین موجود ہیں نکاح کے بارے میں، آپ خود حسن العیاری سے سن لیجئے۔ وہ عیسیٰ بن عبداللہ بن ابی عن جدی عن علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یومن وَإِن نَحْنُ عِنْدَهُ، ہم ان کے ساتھ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس کا دین اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، رشتہ دے دو، دین اخلاق یہ شرط ہے، رشتہ دے دو، دین اخلاق یہ شرط ہے۔ لہذا فرمایا الفروع من الکافی، انہوں نے جو حدیث نقل کیا نا کہ اختاروا لنطفکم، اس کا مطلب ان کو پتا ہے کہ تم اچھے خاندان سے انتخاب کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور یہ اچھائی کس میں ہوتا ہے؟ یہ اچھائی ایمان میں ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے، نکاح کے معاملے میں ان کا فرمان ہے کہ نسب کو نہ دیکھا کرو، ایمان اخلاق عمل صالح کو دیکھا کرو، ایمان اخلاق عمل صالح کو دیکھا کرو۔ تو سنا سامعین آپ نے، اب ان فرامین میں واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے لیے ایمان کو شرط قرار دے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اچھے کردار اچھے عمل کو دیکھا جائے گا، اور یہی فرامین دیگر اہل بیت کے بھی ہیں، جن سے سامعین 2 باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی 2 بیٹیاں دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن بھی سمجھا، اچھے کردار اور اچھے عمل والا سمجھا، تبھی اپنی 2 بیٹیاں دی۔ اور دوسری بات سامعین یہ ثابت ہوتی ہے کہ العیاری نے یہ جو بات کہی، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فرض بھی کرتے نا، عثمان کے ساتھ ہوا فرض کرتے ہیں، وہ بیٹیاں تھیں، مان لیا بھائی بیٹیاں تھیں، عثمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، تو بھائی تو یہ کوئی شریعت میں کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، نہ عقل کی روح سے، نہ قرآن کی روح سے، نہ حدیث کی روح سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کسی کی شادی ہو جائے تو وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ غلط کام نہیں کر سکتا، وہ بعد میں جا کے وہ منحرف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ العیاری کا یہ جو کہنا ہے یہ ان فرامین کی مخالفت کرنا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس کا دین اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، رشتہ دے دو، دین اخلاق یہ شرط ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے، نکاح کے معاملے میں ان کا فرمان ہے کہ نسب کو نہ دیکھا کرو، ایمان اخلاق عمل صالح کو دیکھا کرو۔ کہ بھائی جب نبی فرما رہے ہیں کہ ایمان کو دیکھا جائے گا، اچھے کردار اچھے عمل کو دیکھا جائے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اچھے کردار اچھے عمل کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ اپنی بیٹیاں دی نا، لیکن حسن العیاری اس کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ شیعہ جو حضرت عثمان غنی کو مومن نہیں مانتے وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت تقدم علی الرسول ہوتی ہے، جیسا کہ خود العیاری کہتا ہے، تقدم علی الرسول ہے نا نبی کی مخالفت کرنا،
اور تقدم علی الرسول کرنا خود اللہ یاری کہتا ہے یہ کفر ہے، اس سے بندہ کافر ثابت ہو جاتا ہے بقول حسن اللہ یاری کے۔ تو دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حسن اللہ یاری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہ مان کر، اور اسی طریقے سے وہ شیعہ جو حضرت عثمان غنی کو مومن نہیں مانتے وہ کافر ہوتے ہیں، تقدم علی الرسول کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کی مخالفت کر کے اپنے اصولوں کے مطابق۔ اس لیے میں حسن اللہ یاری سے بھی کہتا ہوں اور ان شیعوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، صحابہ کے بارے میں کچھ مت کہو۔